وہ اسے کندھوں پر لادے اپارٹمنٹ کی بیل بجا رہا تھا جب زارا نے دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ اس کے کندھوں پر سوار لہو لہان ہوتی لڑکی کو دیکھا وہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، اس بار کسی نے مرڈر اٹیک کیا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، بس میرا دل نہیں کہ اس کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا۔ سبحان نے اسے کمرے میں بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تھا، زارا تم اس کی شرٹ ذرا سا سائڈ پر کرو گی؟ مجھے اس کے زخم کی نوعیت چیک کرنی، اگر یہی علاج ہو سکتا ہے تو بہتر رہے گا۔ سبحان نے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اتارا تھا۔ نازک موم کی گڑیا، دودھ کی طرح سفید رنگ، تھوڑی سی اٹھی مغرور ناک، لمبے بال جن کو نیچے سے ہلکے ہلکے کرل ڈالے گئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور دونوں آئی بروز کے درمیان میں چھوٹا سا دل الگ جگمگا رہا تھا۔ اس کی شکل سے اس کے نازو پلے ہونے کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں پر وہ ٹھٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسے کسی کی رمق نظر آئی تھی، مگر پھر چونکہ وہ بے ہوش تھی اور اس کی آنکھیں باندھی تو وہ زیادہ نہیں ٹھٹکی۔ پھر اس نے اس کا کوٹ اتارا تھا، نیچے پہنی شرٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا تھا، ٹانگوں پر کمفرٹر اڑایا تھا اور گردن کے نیچے سے لے کر زخم تک بھی چادر ڈالی تھی۔ اب بس اس کا زخم جہاں تھا پیٹ کا اتنا حصہ ہی نمایاں ہو رہا تھا، باقی سب چھپا ہوا تھا۔ سبحان دیکھا ہو گیا، اس نے سبحان کو آواز دے کر کہا تھا۔ بس میں آیا، کہتے ہی وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہوں تو بہت زیادہ بہرا ہے، زارا اسے بتاتا، نہیں زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے زخم کا معائنہ کرتے بڑے مہارت سے اس کا بہتا خون صاف کیا تھا اور پھر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی درد سے کرا رہی تھی۔ کیا تم اس کی کمر کے پیچھے سے پٹی کو نکال کر دو گی؟ اس نے زارا سے کہا تھا، اور اب اس کی چاندی جیسی چمکتی کمر اور پیل سے نظر چرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر اسے اس سے اٹریکشن فیل ہو رہی تھی، اور یہ اس کے میڈیکل کیریئر میں پہلی بار تھا کہ وہ کھل کر اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی اور ہی جذبہ ابھر رہا تھا جس کے تحت وہ بہت احتیاط سے سب کچھ کر رہا تھا۔ ہو گیا، اٹس ڈن۔ میں نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اللہ کرے جلدی ہوش میں آ جائے۔ پتہ نہیں کون تھا جو اس کا دشمن بنا ہوا تھا، اتنی پیاری تو ہے، یہ دیکھو نازک سے گڑیا لگ رہی ہے۔ زارا نے تعریف کی تھی دل سے، اور سبحان نے چور نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، معصوم نازک گڑیا۔ سبحان کے لبوں سے لفظ ادا کیے تھے۔ واقعی وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھے۔ سبحان کو یہ کچھ عرصے بعد ہی معلوم ہونا تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی پاکستانی ہے، یہ انڈین۔ زارا نے اب اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا کہ تو جب یہ ہوش میں آئے گی تب بھی پتہ چلے گا، فی الحال تو میں ایسا کرو اسے چینج کروا دو، اس کے کپڑے بلڈ نکلنے کی وجہ سے گندے ہو رہے ہیں۔ اس نے زارا کے ساتھ باہر نکلتے کہا تھا۔ اچھا میں کرواتی ہوں، ویسے کتنی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا؟ زارا کا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ وہ چٹکیوں میں اپنی تکلیف سے نکل آئے۔ شاید تھوڑی دیر تک۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، علی ہاں کہاں ہے؟ اوپر روم میں سو رہی ہے۔ زارا نے بتایا تھا، میں مل لوں سے، تم اس میڈم کو چینج کروا دو، کہتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا اور ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ گولی نے ایبا کے ہاتھ کو لوہان کر لیا تو اس نے آگے بڑھ کر گردن سے دبوچ کر ایبا کا سر ٹیبل پر گرا تھا اور اسے پیچھے سے گردن سے پکڑا تھا۔ بینس نے ڈر کے ماری چیخ ماری تھی، وہ پوری کی پوری کانپ اٹھی تھی اس منظر کو دیکھ کر خبردار جو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو۔ ہینڈز اپ، اس نے چلاتے ہوئے سب کو حکم صادر کیا تھا اور سب نے ہاتھ اوپر کو اٹھائے تھے۔ بینس تمہیں لکھ کر دوں، پھر کر دو گی ہاتھ اوپر۔ اس نے غصے سے بینس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم اچھا نہیں کرے ڈالٹن، شرم کرو، تمہیں کیا لگتا ہے اس سب کے بعد تمہیں میں قبول کر لوں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، میں چاہتا بھی نہیں تم مجھے قبول کرو، اتنے برے دن نہیں آئے میرے، میں یہاں سے اپنی شاہ کے کہنے پر آیا ہوں۔ اس نے نفرت سے کہا تو چھوڑو مجھے جنگلی درندے۔ ایبک نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، اور اسی لمحے اس نے ایک اور فائر اس کی ٹانگ پر مارا تھا اور ایبک کی بے ساختہ چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ دیکھو ایبک، اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی گولی تمہارے دماغ میں نہ گھسے تو سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی مجھے۔ اس نے اپنی گرفت نہیں ڈھیلی کی تھی ایبک پر۔ اس کو چھوڑو، تمہارا پرابلم مجھ سے ہے تو مجھ سے بات کرو۔ بینس نے روتے چلاتے ہوئے کہا تھا، تم اگر چاہتی ہو کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی رہو تو اب تمہاری آواز نہ آئے۔ ایبک نے اس کے پاؤں کے پاس فائر کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ اچھل کر 10 قدم پیچھے ہوئی تھی اور حال میں مہمانوں کی چیخیں الگ بلند ہوئی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئی کسی کی۔ غصے سے کرایا تھا صبر۔ تو مسٹر ایبک، میری 3 گنتی تک تم شروع نہ ہوئے نا تو اپنے گناہوں کی سزا گارڈ کے پاس کارنر سے مسکراتے ہوئے کہا تھا 1 2۔ وہ اب بینس کی طرف بڑے انمہاک سے دیکھ رہا جو آنکھیں بند کی پتہ نہیں زیر لب کیا بڑبڑا رہی تھی۔
اس کی محبت کسی اور کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اذیت اب اس کے رگوں پہ میں بڑھ رہی تھی۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بینس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹریلر پر انگلی رکھی تھی۔ بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ ڈالٹن ٹریگر دباتا اسے ایبر کی آواز آئی تھی، جسم جیم پکڑ سے اور رسی سے باندھو سامنے والی چیئر پر، اور اس کا بیان ریکارڈ کر اس نے اپنے دوست کی طرف ایبر کو اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ جیم نے اگلے چند سیکنڈ میں بڑی مہارت سے ایبر کو باندھا تھا کرسی کے ساتھ، جس کی ٹانگ اور ہاتھ لہولہاں تھے۔ شروع کرو اپنی مکاری اور دھوکے بازی کی داستان، ڈالٹن نے چیئر پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بینس، میں تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ مجھے تمہارے ساتھ رہنے سے بھی بیزاریت ہوتی ہے، اور تم مجھے بہت بری لگتی تھی، ہو اور رہو گی۔ مگر میں تم سے پیار کا ناٹک کرنا، تمہارے ساتھ انگیجمنٹ کی سب مجھے جمنائی نے کرنے کو کہا تھا۔ اس کے لیے اس نے مجھے اچھی خاصی رقم بھی دی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہوا تھا۔ بینس منہ پر ہاتھ کے بے آواز آنسو سے روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جمنائی تم لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں ڈالٹن اور اس ایشین گرل سے بدگمان کیا۔ جمنائی جانتا تھا کہ وہ ڈالٹن کو ہرا نہیں سکتا، اس لیے اس نے تمہارا سہارا اور تم ٹریپ ہوتی گئی۔ وہ بینس کی طرف دیکھتے اپنی تکلیف کو برداشت کرتے بولا تھا، آگے۔ ڈالٹن نے اس کے چپ ہوتے ہوئے کہا تھا، آگے یہ کہ آج اس سیریمنی کے بعد ہم تمہیں یہاں سے دور شفٹ کروانے والے تھے، اور پھر روز تم پر نیا ظلم کر کے تمہاری روتی بلکتی ویڈیو بنا کر اس ڈالٹن کو بھیجتے، اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر تڑپتا، پھر تم سے کہیں نہ ملتی۔ جمنائی کا کہنا تھا کہ اسے سکون ضرور ملتا، پھر تم بھی ہماری اور ہمارے دوستوں کی راتیں روشن۔ شٹ اپ یو بلڈی باسٹرڈ۔ اس کی بات سن کر ڈالٹن نے اٹھ کر پوری جان سے اس کے منہ پر جوتا مارا تھا، اور وہ کرسی سمیت لہرا کر زمین بوس ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بے یقینی اس کی اپنے دوستوں پر، اپنے پھر اس بے یقینی کا انجام اس کے سامنے تھا۔ وہ کیسے کسی پر بھی اتنا اندھا اعتبار کر گئی تھی؟ اپنے دوستوں کے سچے حالت رشتوں کی دوستی بھی اسے سب سے نہ روک سکی۔ اسے نشا کا منت سماجت کرنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے سب سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر اس نے کیا کہ الٹا اسے اپنی دوستی کی سلپ سے لٹکا کر کہا کہ دوستی کے رشتے میں وہ بٹوارا چاہتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے بے دردی سے اپنے چہرے پر موجود میک اپ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ ڈالٹن نے نشا کو کال کی تھی، زیادہ اس کے کپڑے تبدیل کر کے سرپا ہوئی ہی تھی کہ اسے اس کے کوٹ میں بجتے موبائل کی رنگ نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ سبحان صبح اس نے وہی بیٹھے اسے آواز دی تھی، اور منٹوں میں اس تک پہنچا تھا۔ یہ کسی ڈالٹن گدے کی کال آ رہی ہے۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا نام دے کر سبحان کو نام بتایا تھا۔ ہیلو۔ سبحان نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا، ہیلو نشو، کہاں تم؟ یہاں سب انڈر کنٹرول ہے، تم بتاؤ۔ اس نے آواز پر دھیان دیے بغیر اپنی ہی کہی تھی، ہیلو مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، اور یہ لڑکی آپ کی جو بھی لگتی ہے، فی الحال ان پر مرڈر اٹیک ہوا ہے۔ آپ مانچسٹر یونی کے بیک سائڈ کی اسٹریٹ نمبر 3 اپارٹمنٹ نمبر 7 پر آ جائیے۔ سبحان نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ زندہ تو ہے؟ دیکھو نشو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے کہا تھا، آپ آ جائیے، پھر باقی بعد میں بات ہوتی ہے۔ سبحان نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ جیم، تم اسے پولیس کے حوالے کر دینا، میں جا رہا ہوں۔ نشا پر مرڈر اٹیک ہوا ہے، اس نے جیم کو اطلاع دیتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا کہ دوسری طرف کا دروازہ کھل کر وہ بھی آ کر بیٹھی تھی۔ بغیر کسی سے کوئی بات کی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس ٹائم وہ کسی بھی بات پر بیل سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے فکر تھی تو صرف اور صرف نشا کی۔ اگر نشا کو کچھ ہوا تو میں تم تینوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے غصے سے بینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بس آنسو بہاتے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیسی تھی نہ اس کی دوست اور اس کی دوستی بے غرض، اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اس کی جان کی حفاظت کرنے والی، اس نے دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ ڈالٹن نے بھی تو حق ادا کیا تھا اپنی محبت، اپنی دوستی کا، مگر وہ تو کہاں کری تھی؟ بے یقینی کے دہانے پر کیا اس کی دوستی اتنی کمزور تھی کہ کسی نے جھوٹے سبز باغ دکھائے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑی؟ حسین لمحوں کو، حسین دوستی کو اپنے پیروں کے نیچے روتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ میلوں دور بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو اپنے دوست کی پریشانی کا احساس منٹوں میں ہو جائے۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے بیٹھا دوست ہنستے ہوئے اپنا درد، اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہا ہو تو آپ اسے گلے سے لگا کر کہو، گدھے ہنس مت، یہ بتا کیوں پریشان ہے۔ دوستی تو اس احساس کا نام ہے جس میں
جان کی بے پرواہ نہیں کی جاتی یاری پر لٹانے کے لیے اس نے روتے روتے ڈالٹن کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی گرین آنکھیں غصے سے سرخ تھی، براؤن بال بکھرے تھے، آنکھوں میں ایک سرد لہر تھی درد کی، وہ چہرے پر چٹانوں جیسے سہتی تھی۔ اس کا دل کیا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگائے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی محبت کا تمغہ اپنے سر پر سجائے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی تھی جس کی جولی میں اتنا خوبصورت ہم سفر ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اپنے غور کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ڈالٹن نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جانتا تھا کہ دیکھا تو پھر بہک جانے کا، اس کے آنسوں سے کمزور پڑ جائے گا، اور اب وہ اسے خود کو فیصلہ کرنے دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے بغیر کسی دباؤ کے کرے۔ نشا کی بات مانتے ہوئے اس نے اپنی محبت کا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ دیا تھا بغیر کچھ کہے۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا، اب بس اسے اپنی محبت آزمانی تھی۔ مجھے اس نمبر پر پچھلے 3 دن کی آئے گی ساری کالز کا ریکارڈ نمبر سمیت چاہیے۔ انہیں کسی کو کال کر کے کہا تھا جی سال ہو جائے گا۔ فون پر موجود بندے نے حامی بڑی تھی۔ کب تک ہوگا؟ اس نے فائنل ٹائم پوچھا تھا۔ 1 گھنٹے تک۔ میں ان سب کالز کی ریکارڈنگ وتھ نمبر سینڈ کرتا ہوں آپ کو۔ اوکے گڈ۔ کہاں ہے ذہان؟ حیات ملک نے آتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ بڑے پاپا آپ؟ ارحان کے ہاتھ میں موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ ارحان میں پوچھا ذہان کہاں ہے؟ کل صرف کسی میٹنگ میں نہیں گیا، کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا، موبائل اس کا بند ہے۔ چل کیا رہا ہے؟ چاہ کیا رہا ہے وہ؟ اب اس فارم ہاؤس کو تو تم لوگوں نے عیاشی کا اڈا بنا لیا ہے۔ حیات ملک چنگالا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بڑے پاپا، بائک کی طبیعت خراب ہے، میں بس ان کے پاس اس لیے رکا ہوا ہوں۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا کیا ہوا ہے اسے؟ سب ٹھیک ہے؟ حیات ملک کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس کی طبیعت خراب کا اثر، ان کا بخار بہت تیز ہے، میڈیسن دی ہے، چیک اپ بھی کروایا ہے، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کس روم میں ہے وہ؟ حیات ملک باری باری سارے روم کھول رہے تھے۔ بڑے پاپا وہ اس روم میں؟ ابھی اس کے منہ سے الفاظ تھے ہی کہ حیات ملک نے امل والے روم کا دروازہ کھولا تھا، اور امل بیڈ پر بیٹھی مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے ارحان کے ساتھ حیات ملک کو دیکھا تو بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ امل یہ بڑے پاپا ہیں ذہان حیات کو بہادر۔ اس نے امل کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ وہی لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے وہ جرنلسٹ سبحان اس کا دوست اور انکل گھر آئے تھے؟ تم لوگوں کا دل نہیں بڑا اس سے کیا بھی؟ فارغ کرواؤ اسے، کیوں لے کر بیٹھے؟ انہوں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ارحان کو غصہ آیا تھا ان کی بات پر۔ یہ وہ لڑکی نہیں بڑے پاپا، دوسری بات یہ لڑکی اب آپ کی بہو ہے، میری بیوی ہے۔ اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا واٹ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ اگلی بار جب میں آؤں تو اس کا دفاع کر چکے ہو تم۔ میں محمل میں کسی ٹارٹ کا پیمر نہیں چاہتا، ملکوں کا نسلی خون ہو تم۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی گندے خون کی آمیزش ہو۔ نسلی خون میں ان نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا تھا۔ امل نے ڈبڈبائی نظروں سے ارحان کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی! انکل آپ میرے خاندان کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے نسلی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس نے آنسوں کو گلا گھونٹتے ہوئے کہا تھا تم چپ رہو لڑکی، تم سے بات نہیں کر رہا، اپنی حیثیت دیکھو، پھر حیات ملک سے بات کرنا۔ انہوں نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا بس بڑے پاپا اناف، اس سے زیادہ نہیں، یہ لڑکی محبت ہے میری۔ وہ ڈبل آواز میں ڈرا تھا، اتار لو اس محبت کے خمار کو 2 دن کے اندر۔ یہ لڑکی مجھے اپنے گھر میں کسی صورت نہیں قبول۔ وہ نفرت سے کہتے باہر آئے تھے۔ مراد مراد وہ داڑے تھے کسی پاگل کتے کی طرح بوکھلائے گئے تھے وہ ارحان کے نکاح کا سن کر۔ انہیں تو اس کی شادی بھی کسی اسٹرانگ سیاسی پارٹی میں کرنی تھی، اور وہ یہ کیا نیا جان چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہیں اپنا سیاسی کیریئر ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جس طرح وہ اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرتا تھا، ان کے سامنے آ کر بول رہا تھا۔ مراد 2 منٹ کے اندر اندر بوتل کی چین کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے تک مجھے ارحان اور ذہان ملک ویلا میں چاہیے، اور 2 گھنٹے کا مطلب 2 گھنٹے۔ وہ ارحان کی طرف غصے سے دیکھتے مراد کو بولے، اور ارحان وہ لڑکی مجھے گھر نہیں چاہیے، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے چلائے، سوری بڑے پاپا میں یہ نہیں کر سکتا، ارحان بھائی کو گھر بھیج دوں گا۔ انہیں دو بدو جواب دیا تھا، مجھے تم اور ارحان دونوں گھر پر چاہیے، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بڑے پاپا میں عمل کے ساتھ ہی آؤں گا پھر، انہیں اونچی آواز میں کہا تھا، اور وہ اس کی سنی انسنی کر کے جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں گیا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی سو سو کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا، ایک بات یاد رکھنا ریڈ چلی، ارحان کبیر ملک نے تمہیں پورے دل سے اپنایا ہے، دل تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا، تو رونے کا مطلب کسی نے بھی کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، گاٹ اٹ؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے نہ تمہاری محبت کو، نہ اس بات کی کہ تم مجھے اپناتے ہو یا چھوڑتے ہو، مجھے پرواہ ہے تو
اس بات کی کہ اس شخص نے میرے پاپا کے خون کو گالی دی ہے؟ وہ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا، اور یہ صرف تم سے جڑے رشتے کی وجہ سے ہوا؟ وہ ہچکیوں سے دور ہی تھی۔ یار بڑے پاپا تھوڑے سخت مزاج ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں بہت کچھ برا بول جاتے ہیں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کسی بھی بات کی کیوں ٹینشن لے رہی؟ اس نے اسے پھر سے پیار سے سمجھا تھا۔ تم ساتھ ہو اس بات کی ہی تو فکر ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے بڑے پاپا کی بات مانو، مجھے طلاق دو۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو محسوس ہوتی تھی۔ شرم نہیں آتی اتنی گندی اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے؟ خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے اس رشتے کو؟ الحمدللہ جائز اور حلال رشتہ ہے تم سے، جس سے تم بات ختم کرنے پر تلی ہو۔ میری نرمی کا تم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں؟ ہاں بولو، اس نے اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ہرٹ ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے ارحان۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا، آئندہ فضول زبان چلانے سے گریز کرنا، نہیں تو رشتہ کیا تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود ختم کروں گا۔ اور یہ جو تم راگ علامتی رہتی ہو نا، سپریشن کا، اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، گھر جانا ہے ہمیں۔ اور اس کے پاس سے اتر ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے نہیں جانا۔ اس نے اسی ٹون میں جواب دیا تھا۔ 10 منٹ بعد جب میں اس کمرے میں آؤں تو عمل مجھے تم اور سامان پیک ملے۔ اس سے انگلی اٹھاتا وارن کرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ اور بینز اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے بیل بجا رہے تھے جب ایک اچھے خاصے قد کاٹ، خوبصورت وجاہت اور ہینڈسم پرسنالٹی والے بندے نے دروازہ کھولا تھا۔ ہیلو، آئی ایم ڈالٹن، شی از مائی فرینڈ بینز، ویئر از نشرا؟ اس نے سبحان کو میں تعارف کرواتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ اور نشرا کا پوچھا تھا، نائس ٹو میٹ یو، کم ہیئر۔ آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ سبحان نے ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایکچولی وی آر فرینڈز، وہ پاکستانی ہے اور جہاں اسٹڈی کے سلسلے میں رہتی، یہی آپ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں۔ انہیں تفصیلی بتایا تھا۔ اوکے گڈ، اصل میں کوئی لڑکا ان پر حملہ کر رہا تھا تو میں نے ان کو بچایا، بٹ میرے بچاتے بچاتے بھی وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تھینک یو سو مچ۔ زیادہ پریشانی کی تو بات نہیں؟ اس بار بینز نے پوچھا تھا۔ جی کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، کچھ دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا، پھر چاہے تو آپ انہیں ساتھ لے کر جائیں اپنے۔ سبحان نے تجویز دی تھی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں لگتا اس حال میں اس کا 2 قدم بھی چلنا ٹھیک رہے گا۔ فی الحال تو وہ یہیں رہے گی جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور چونکہ وہ پاکستان سے ہے تو ایک پاکستانی کا فرض بنتا ہے پرائے ملک میں دوسرے پاکستان کی خدمت کرے۔ زارا کافی کے کپ سب کو تھماتے ہوئے کہا تھا، بیوٹیفل، یو آر سو پریٹیکل، بینز نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ کیا ہے یہ آپ کی؟ ڈالٹن نے پوچھا تھا۔ شی از مائی سسٹر، سبحان نے بتایا تھا۔ آپ چاہیں تو اپنے فرینڈ سے مل سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو مجھے یہ لازمی بتانا پڑے گا کہ آخر ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے، کیا کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ سبحان نے ان کو کھوتے ہوئے کہا تھا، زیادہ کچھ نہیں، بڑی ہماری کلاس فیلو کی چیپ لڑائیاں، جھگڑے اینڈ جونی کے لڑائیوں میں پروفیسر کو اطلاع کر چکا ہوں اور ان میں سے ایک کو جیل بھی بھجوا چکا ہوں۔ اب بس جس نے نشرا پر حملہ کیا اس کو جیل پہنچانا باقی۔ اس نے غصے سے کہا تھا، اس کو میں جیل پہنچا چکا ہوں، میں اس واقعہ کا ایویڈنس ہو، اگر کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تو لازمی بتائیے گا۔ سبحان نے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ سبحان اسے ہوش آ گیا ہے۔ زارا نے آواز لگائی تو وہ تینوں اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں نشرا تھی۔ کیسے ہو؟ ڈالٹن نے اس کے ہاتھ کے آگے اپنے ہاتھ کا پانچ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ کا پانچ اس کے پانچ سے ٹچ کیا تھا۔ بینز تم ٹھیک ہو نا؟ اسے اپنی نہیں ابھی بھی بینز کی فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں نشو، اینڈ آئی ایم سوری، میں نے تم لوگوں کی سچائی پر یقین نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی میں کیسے شکر ادا کروں تمہارا ریئلی، اگر دوستی کی کوئی مثال پوچھے تو نشرا وہ تم ہو۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ سبحان نے اس معصوم لڑکی کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا جس نے دوستی کے لیے جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ڈالٹن، ایبک اور جمنائے، اس نے اب ڈالٹن سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں جیل میں ہیں، شاید ان کی چٹنی بھی بند نہیں ہوگی۔ ڈالٹن نے خالص اردو لہجے میں چٹنی بولا تو زارا بھی مسکرا دی تھی۔ اس کی اتنی شائستہ اردو پر میرا دل کر رہا ہے۔ ہڈے بولے ہم تینوں اپنی جیت پر، مگر میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ اس نے چہرہ لٹکا کر بولا تھا، کوئی بات نہیں، تمہارے حصے کا ہڈے ہم ساتھ زارا سبحان بولے گی۔ ڈالٹن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر نشرا کی وجہ سب نے ہورا کیا تھا اونچی آواز میں۔ کیا میں سڑک پر سو رہی تھی؟ اتنا شور
علیہ آنکھیں ملتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ میرا بچہ، سوری سبحان نے اس کی دونوں گال کہتے ہوئے کہا تھا۔ پیٹر مین علیہ کے لیے برابر کرنے کی سزا چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ ابھی آنکھیں مار لی تھی، میں جانتا ہوں، اور یہ رہی چاکلیٹ۔ ڈالٹن کو اس پر اتنا پیار آیا تھا کہ اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اسے آفر کی تھی۔ اور آئی ایم سوری، السلام علیکم، مائی سیلف علیہ، the future fighter pilot, also football champion in future, bright future آف پاکستان۔ اس نے باری باری سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ نشا نے غور سے فیوچر فائٹر پائلٹ کو دیکھا تھا۔ سر پر اونی گرم ٹوپی لیے، لمبے کرلی بالوں کو کمر پر گرائے، ریڈ سلیپنگ سوٹ جس پر جگہ جگہ اسٹرابریز بنی ہوئی تھی، اور خرگوش کی شکل کے سافٹ سے سلیپر پہنے اسے چھوٹی سی چلتی پھرتی اسٹرابری لگی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ کیوٹ گرل نشا کا بیٹھ کا کمفرٹر لیے بیٹھا دیکھ اس نے اس کے بعد کمفرٹر میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ وہ ایسی تھی جو پسند آ جاتا تھا، پھر وہ اس کے لیے اجمی نہیں رہتا تھا، اور وہ تینوں سے بہت پسند آئے تھے، اسپیشلی نشا۔ اس سے چوٹ لگ گئی تھی، گر گئی تھی راس میں، تو علیہ تمہارے پیٹر مین نے بچایا، اس کیوٹ سی گرل کو زارا نے بتایا تھا علیہ کو۔ پھر اس حساب سے تو وہ کیوٹ گرل کے بھی پیٹر مین ہوئے، علیہ نے ہنسے ہوئے کہا تھا، اور اسی طرح نشا سبحان کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ ویسے نشا، میں زارا ہوں، علیہ اور یہ سبحان، ہم تینوں بہن بھائی ہیں، زارا نے مزید تعارف کروایا تھا۔ زارا، آپ بہت خوبصورت، اسپیشلی آپ کی آنکھیں۔ نشا نے دل سے تعریف کی تو زارا نے اس کی تعریف پر اسے مسکرا دیکھا، تو اس بار اسے پھر سے نشا کی آنکھیں دیکھی لگی تھی۔ ویل، آپ کا بے حد شکریہ مسٹر سبحان، آپ نے مجھے بچایا، آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ اب آئی تھنک ہمیں چلنا چاہیے، نشا نے سبحان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خود سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں جا رہی تم کہیں، ابھی تمہارا ذہن اس قابل نہیں کہ تم 2 قدم بھی چل سکو۔ جلدی پہلی تو بس، زارا نے اسے صاف منع کیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے زارا، تم یہیں رک جاؤ، اور ویسے بھی یہاں تمہارا خیال رکھنے کے لیے زارا ہے، وہاں تمہارا اکیلی کا کون خیال رکھے گا؟ بینز اور ڈالٹن اسے سمجھایا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وہ دونوں بھی چلے گئے تھے۔ بینز نے رکنے کا کہا تھا، مگر نشا نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ وہ جا کر ریسٹ کرے، اپنے دماغ کو ریلیکس رکھے، جس سے سب سے وہ گزر کر آئی ہے وہ اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں کبھی کسی چیز کے لیے اتنا نہیں تڑپا جتنا تمہاری تڑپ مجھے مار رہی ہے زارا۔ میں نہیں جانتا تم اس وقت کہاں ہو، کس حال میں ہو، مگر میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گا، تمہیں میرا ہی ہونا ہے، میرے پاس ہی رہنا ہے۔ نہ تو تمہیں حاکم بابا مجھ سے چھین سکتے، نہ ہی وہ سانپ، اور نہ ہی وہ سفید لباس والے لوگ، تمہیں مار کر بھی میرا ہونا ہوگا، اور جیتے جی بھی میرا۔ پتہ نہیں کون سا جنون تھا اس کے اندر جس سے وہ جنگ لڑ رہا تھا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، خوش رہنا ہے، مجھے تمہارے ہاتھ سے ویسے ہی کھانا کھانا ہے۔ سوجتے ہوئے ذہن کی آنکھ سے موتی نکل کر تک میں جذبہ تھا، وہ ہوش میں آ گیا تھا، مگر وہ اب بھی تکلیف میں تھا کہ اس کے زارا اس کے پاس نہیں۔ بھائی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ارحان نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ زارا کو کچھ پتہ چلا؟ وہ شاید کو گرے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، اصل میں وہ اس نے کہتے باتیں دوری چھوڑی تھی کہ ارحان پلیز بولو، بتاؤ مجھے کچھ، ورنہ میری جان نکل جائے گی۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی اس نے کہا کہ زارا انہیں نہیں ملی بھائی، میں ہاسپٹل بھی گیا تھا مگر وہ وہاں بھی نہیں، اور تو اور علیہ بھی غائب ہے، اور نہ ہی سبحان لوگوں کا پتہ ہے وہ کہاں ہے، اور نہ ہی عمل کچھ جانتی ہے۔ میں بہت کوشش کر چکا مگر مجھے کوئی کلو نہیں ملا۔ ارحان نے افسردگی سے کہا تھا۔ آگ لگا دوں گا اس دنیا کو اگر وہ نہ ملی تو۔ کون ہے جو میرے اندر کے جنون سے ٹکرا کر پاس ہونا چاہتا ہے؟ وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھا تھا اور پھر لڑکھڑایا تھا۔ بھائی پلیز بیٹھ جائیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارحان نے اسے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہونے دو یار، اگر وہ نہ ملی نا تو مزید خراب ہو جائے گی طبیعت، اور پھر تم لوگ چاہ کر بھی مجھے ہوش میں واپس نہیں لا سکو گے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پھر اٹھا تھا۔ بھائی فی الحال تو ہم گھر جا رہے ہیں، بڑے پاپا کے ساتھ آرڈر ہیں، وہ آئے تھے یہاں اور عمل کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور وہ عمل کو زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ ارحان نے اسے بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ پھر ارحان نے پوچھا تھا پھر کیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ عمل بیوی میری کہتے ہیں کہ گھر نہ لے کر آنا اسے، اور اس سے رشتہ ختم۔ ارحان نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان، عمل کو لے کر گھر جاؤ، کسی سے بھی ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بیوی ہے تمہاری، اس کی پروٹیکشن تمہاری ذمہ داری ہے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھائی، آپ بھی ساتھ چلیں گے؟ ارحان نے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے فی الحال بہت ضروری کام ہے، وہ کر لو پہلے، کہتے وہ مراد کو آوازیں دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چہرے پر تکلیف کے اثرات واضح تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے، سر چکرا رہا تھا، مگر اب بھی
اس کے لیے بس ایک وجود کا ڈھونڈنا، اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس کی فکر میں جان ہلکان کرنا لازم ہو گیا تھا۔